السلام علیکم ناظرین، گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن کے ساتھ میں ہوں بشرا خان۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ مسئلہ کشمیر پر دنیا اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ نگراں وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ کشمیر دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ قابض فوج تعینات ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سائفر کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت مسترد۔ وکیل چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا۔ آئندہ کوئی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں سننے دیں گے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ اسد قیصر کا کہنا ہے کہ یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی۔ ملاقات کا مقصد مولانا فضل الرحمان کے خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کرنا تھا۔ ظفر وال سیکٹر پر بھارتی فورسز کی بلا اشتعال فائرنگ۔ پاکستانی فورسز کا بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی جوہریت کا بھرپور جواب۔ کوڈ کاپٹر ڈرون کی دراندازی کی بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت۔ سی پی او میرے ملزم ہیں، میں فی سبیل اللہ انہیں معاف کرتا ہوں۔ مجھے گرفتار پولیس نے کیا اور بدنام دوسرے لوگوں کو کیا گیا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب شامل کریں گے خبروں کی تفصیل۔ پاکستان بھر میں نمائندگان کا وسیع نیٹ ورک، ہر خبر جاننے کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔ 1.25 کروڑ کی آبادی پر مشتمل کراچی میٹروپولیٹن سٹی میں صحت کے حوالے سے ہسپتال تو بہت، لیکن فزیو تھراپی سینٹر نایاب ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کمی کو پورا کرتے ہوئے گلستان جوہر میں زبیداس فزیو تھراپی سینٹر کا آغاز کر دیا ہے۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے عالمی برادری اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے عالمی برادری اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے 5 اگست 2019 سے ایک مضموم مہم کا آغاز کر رکھا ہے۔ کشمیریوں کو ایک بے اختیار کمیونٹی میں تبدیل کرنے کی گھناؤنی سازش زوروں پر ہے۔ غیر جمہوری اور غیر قانونی اقدامات سلامتی کونسل کی قراردادوں اور چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کشمیر یوم سیاہ کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ جموں کشمیر کے بڑے حصے پر بھارت کے غاصبانہ قبضے کو 76 سال بیت گئے۔ آج تک بھارت نے اس علاقے پر زبردستی قبضہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اپنے پیغام میں انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ بھارت کو جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو روکنا ہوگا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے متعلقہ قراردادوں پر عمل درآمد کروانا ہوگا۔ انوار الحق کاکڑ کا کہنا تھا کہ کشمیر دنیا کا ایک ایسا خطہ ہے جہاں سب سے زیادہ قابض فوج تعینات ہے۔ کشمیری عوام کے حقیقی نمائندے برسوں سے غیر معینہ مدت تک پابند سلاسل ہیں۔ 3 دہائیوں میں ہزاروں بے گناہ کشمیری مرد، خواتین اور بچے بھارتی بربریت کے ہاتھوں اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد کو دبانے میں ناکام رہا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال سے واضح ہے، عرصہ دراز سے حل طلب تنازعات عالمی امن کے لیے مسلسل خطرہ ہیں۔ عالمی برادری اب اپنی ذمہ داری سے آنکھیں نہیں چرا سکتی۔ بھارت کو 5 اگست 2019 کے یک طرفہ اور غیر قانونی اقدامات واپس لینا چاہیے۔ نگراں وزیر اعظم نے مزید کہا کہ پاکستان ہمیشہ کی طرح اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے۔ پاکستان کشمیریوں کے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کے حصول کے لیے ان کی منصفانہ جدوجہد کے لیے اپنی مکمل اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست ضمانت پر محفوظ فیصلہ سنا دیا۔
جس کے مطابق عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی سائفر کیس میں درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ علاوہ ازیں عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اخراج مقدمہ کی درخواست بھی خارج کر دی۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس جرم کی سزا 14 سال قید یا سزائے موت بنتی ہے۔ سیکریٹ ڈاکومنٹ پبلک کرنے پر بطور وزیر اعظم آئین کے آرٹیکل 248 کے تحت استثناء حاصل نہیں۔ دوران سماعت دلائل کے دوران ایف آئی اے کے اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک ایسا کیس ہے جس میں جرم کا ارتکاب کر کے اسے ملزم کی جانب سے تسلیم بھی کیا گیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے سائفر کی معلومات پبلک تک پہنچائیں جس کے وہ مجاز نہ تھے۔ یہ سائفر ایک سیکریٹ ڈاکومنٹ تھا جس کی معلومات پبلک نہیں کی جا سکتی تھیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نے کہا کہ ان کے موکل نے کوئی اعتراف جرم نہیں کیا۔ انہوں نے پبلک کو کوئی سائفر نہیں دکھایا بلکہ علامتی طور پر ایک کاغذ لہرایا تھا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فریقین کے دلائل سننے کے بعد 16 اکتوبر کو فیصلہ محفوظ کیا تھا جسے آج چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سنا دیا۔ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ ہائی کورٹ اس سے قبل سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست بھی مسترد کر چکی ہے۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق نے سائفر کیس میں عمران خان کی درخواست ضمانت اور مقدمہ اخراج کی درخواستیں مسترد کرنے کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ دریں اثنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں فرد جرم کے آرڈر کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست نمٹانے کا تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق نے تحریری فیصلہ جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ یہ عدالت 23 اکتوبر کے آفیشل سیکریٹ ایکٹ کی عدالت کے فیصلے میں کوئی مداخلت نہیں کر سکتی۔ آرٹیکل 10A کے تحت ملزم کو شفاف ٹرائل کا حق دیا جائے۔ ٹرائل کورٹ کی آبزرویشن سے کسی قسم کا تعصب ظاہر نہیں ہوتا۔ اس بات سے انکار نہیں کہ شفاف ٹرائل ملزم کا بنیادی حق ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل سلمان صفدر نے کہا ہے کہ عمران خان نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وکیل سلمان صفدر نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا مورال بہت بلند ہے۔ شاہ محمود قریشی سے وکلا کی ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی۔ جب سائفر سلامتی کمیٹی میں آیا اور ڈی کوڈ ہوا تو پھر سیکریٹ کیسے رہ گیا؟ انہوں نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت مسترد ہونا کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ پر عدم اعتماد کر دیا ہے۔ ہماری دونوں درخواستیں مسترد ہو گئیں۔ آئندہ کوئی درخواست چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو نہیں سننے دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے پیغام دیا کہ سائفر کا ایشو قومی سلامتی کمیٹی کے سامنے رکھا گیا، ڈی کلاسیفائی ہوا تو سیکریٹ کیسے ہو گیا؟ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، ملزم کے خلاف اہم ثبوت کا اسے علم ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ نظر آ رہا ہے کہ جج صاحب کیا کرنا چاہ رہے ہیں، تمام تحفظات کو سپریم کورٹ کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ عمران خان کا پیغام ہے کہ آفیشل سیکریٹ تھا ہی نہیں، یہ ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت تھی۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی، مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی، مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفد نے جے یو آئی اور پی ڈی ایم سربراہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی جس میں پی ڈی ایم طرز پر نیا سیاسی اتحاد بنانے پر غور کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق پی ٹی آئی وفد کی مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد ہوئی۔ وفد میں اسد قیصر، علی محمد خان اور بیرسٹر سیف شامل تھے۔ بعد ازاں میڈیا نمائندوں سے گفتگو میں سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے کہا کہ ملاقات میں چیئرمین پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرضی شامل تھی، مگر یہ کوئی سیاسی بیٹھک نہ تھی اور نہ ہی سیاست پر کوئی بات ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ آپس میں غمی کے موقع پر ملاقات کرتے اور ایک دوسرے سے تعزیت کرتے ہیں۔ ہم اپنی ثقافت کے تحت ایک دوسرے سے غم بانٹتے ہیں اور آج کی ملاقات کا مقصد مولانا فضل الرحمان کی خوش دامن کے انتقال پر تعزیت کرنا تھا۔ آئندہ ہونے والی ملاقاتوں کے حوالے سے اسد قیصر نے کہا کہ اس بارے میں وقت ہی بتائے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق پی ٹی آئی وفد اور مولانا فضل الرحمان کے دوران ہونے والی ملاقات میں آئندہ عام انتخابات سے متعلق تفصیلی مشاورت کی گئی، جبکہ پی ڈی ایم کی طرز پر نئے سیاسی اتحاد کی تجویز پر غور کیا گیا۔ انتخابات میں تمام سیاسی جماعتوں کے لیے مساوی مواقع کے لیے سیاسی جدوجہد پر اتفاق کیا گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے پی ٹی آئی وفد سے یقین دہانی مانگ لی۔ ذرائع نے بتایا کہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ سیاسی اتحاد کے لیے مکمل مینڈیٹ لے کر آئیں۔ اندرونی ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف کے وفد نے نئے سیاسی اتحاد پر چیئرمین پی ٹی آئی سے مشاورت کے لیے وقت مانگ لیا۔
جبکہ نئے سیاسی اتحاد میں پیپلز پارٹی سمیت دیگر جماعتوں کو شامل کرنے پر بھی غور کیا گیا۔ پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے کواد کاپٹر ڈرون کی دراندازی کی بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ ظفر وال سیکٹر سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر بھارتی فورسز نے بلا اشتعال فائرنگ کی ہے۔ پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے کواد کاپٹر ڈرون کی دراندازی کی بھارتی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ بھارتی فورسز نے کواد کاپٹر کی دراندازی کی ناکامی کو کور کرنے کے لیے پاکستانی پوسٹوں پر بلا اشتعال فائرنگ شروع کر دی۔ پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی جوہریت کا بھرپور جواب دیا۔ بھارتی فورسز نے ظفر وال سیکٹر سیالکوٹ ورکنگ باؤنڈری پر سیز فائر کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ بھارتی فورسز نے سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پہلے ظفر وال سیکٹر میں کواد کاپٹر ڈرون کی دراندازی کی کوشش کی۔ پاکستانی فورسز نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے بھارتی جوہریت کا بھرپور جواب دیا۔ واضح رہے کہ اگست میں بھی بھارتی فوج نے LOC کی نکیال سیکٹر میں بلا اشتعال فائرنگ کر کے شہریوں کو نشانہ بنایا تھا۔ فائرنگ کے نتیجے میں کوٹلی کا 60 سالہ شہری غیاث شہید ہو گیا تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری گرفتاری کے پیچھے CPO راولپنڈی کا چہرہ چھپا ہے۔ مزید جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں۔ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں شیخ رشید کی گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس صداقت علی خان کی عدالت میں پیش ہو کر شیخ رشید نے بیان دیا کہ CPO اور یہ سب میرے ملزم ہیں، میں فی سبیل اللہ انہیں معاف کرتا ہوں۔ شیخ رشید احمد کی عدالت میں دیے گئے بیانات کے بعد عدالت نے درخواست نمٹا دی۔ علاوہ ازیں سابق وزیر داخلہ شیخ رشید نے راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری گرفتاری کے پیچھے CPO راولپنڈی کا چہرہ چھپا ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ مجھے گرفتار پولیس نے کیا اور بدنام دوسرے لوگوں کو کیا گیا، ہمارے گھر کے ملازم، خواتین اور بچوں تک کو نہیں چھوڑا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پٹیشن میں جو کچھ لکھا گیا تھا وہ بالکل درست ہے۔ گلوبل میمن ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے گلوبل میمن ٹی وی۔